بازار میں بیٹھا ہے، ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہا ہے، گھر کے اندر جا رہا ہے، ہو کا عالم ہے، رونا ہی رونا ہے۔ نماز کے سجدوں میں، اوابین میں، تو نے چاش میں، اسراق میں، تو نے صلاۃ الحاجت کے اندر خدا پاک سے دکان مانگی، مکان مانگا، اولاد کا سکون ہی کوئی نہیں مانگا۔ آج نوبت آ گئی، گھر آباد ہے، مکان آباد ہے، لیکن میرے عزیزو بڑے بڑے مکان بنا لیے، دروازے پہ گاڑی ہے، لیکن گھر کے اندر بیٹھو روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، دسترخوان پہ میرے عزیزو لقمہ منہ میں ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ اولاد ہے کہتا کمرہ بند کر کے اندھیرا کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ان کی چاہ سے انہیں باہر نکال دو۔ اور یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے نہ کوئی قبر چھوڑی، نہ کوئی پیر چھوڑا، جس کے لیے نہ کوئی تعویذ دھاگا چھوڑا، جس کے لیے تو 10,000 مرتبہ تسبیحات کیا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزو اس اولاد کو دیکھ کے کہہ رہا ہے الہی اس سے تو پیدا ہی نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ میرے ویرا اس میں قصور ٹی وی کا نہیں ہے، اس میں قصور وی سی آر کا نہیں ہے، اس میں قصور موبائلوں کا نہیں ہے، اس میں قصور میرے عزیزو انڈیا کے ڈراموں فلموں کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب ہر چیز کی آپ تردید کر رہے ہو، ہر چیز کا آپ انکار کر رہے ہو، پھر بتاؤ قصور کس چیز کا؟ میں نے کہا میاں اولاد اگر نیک بنانا چاہتا ہے، اولاد اگر اپنی سدھارنا چاہتا ہے، اولاد اپنی نیکوکاروں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کا وہ دروازہ، اپنے گھر کی وہ کھڑکی، اپنے گھر کا وہ روشن دان بند کر دے، اپنے گھر کا وہ سوراخ بند کر دے جس دروازے سے تیرے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ تین باتوں کا خیال کرنا، پکڑ والو زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اس بات کو پلے باندھ لینا اور اس کو قبر تک ساتھ لے جانا۔ قیامت کے دن چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کوشش کرنا اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ آنے نہ دینا، ڈنڈی مار کر کسی کا حق دبا کر، خواہ کوئی اپنا ہو یا دکان پر کوئی گراہک آیا ہو، کسی کا حق مار کے اپنے دسترخوان پہ تازہ گوشت نہ لے کے آنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر حرام کا لقمہ تیرے دسترخوان پر آ گیا تو آئندہ آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ عالم پیدا نہیں ہوگا اگر کوئی کتابیں پڑھ گیا عمل نہیں کرے گا، حافظ بن گیا تو قرآن پاک یاد نہیں ہوگا۔ اوے لوگوں، اولاد کے ہاتھوں سے یہ حرام کی روزی کمانے والا مارا جائے گا۔ دوسرا میرے چانوں میرے پیاروں، اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ایسے رکھنا، اپنے پیٹ سے کبھی چادر نہ اٹھانا۔ سوکھی ملے خدا کا شکر کریو، گلی ملے خدا کا شکر کریو، چٹنی ملے اللہ کا شکر ادا کریو، دیسی مرغی ملے اللہ کا شکر ادا کریو۔ اور جب بھی تیرے کوئی دروازے پر آوے کسی کو خالی نہ بھیجنا، اللہ اکبر میٹھی بات ہی کہہ دینا، ہنس کے دکھائی دینا۔ کوئی 1000 روپیہ مانگنے آوے اسے پانی کے گلاس پر امفاری کر دینا۔ لے میرے عزیزو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پروردگار عالم تیرے مال کو ہسپتالوں سے بچائے گا، تیرے مال کو تھانے سے بچائے گا، تیرے مال کو چوری چکاری سے بچائے گا، تیرے مال کو حرام کاری سے بچائے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشان ہو۔ اللہ والے کہنے لگے کیا تو نے کیا کیا حربہ استعمال کیا؟ کہنے لگا کوئی تعویذ والا نہ چھوڑا، کوئی اللہ والا نہ چھوڑا، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی۔ اللہ والے نے چہرے پہ نظر ڈالی، کمیاں میرے پاس آ گیا، بتا تیرا مرض کی تشخیص کر دوں، بتا تیرا مرض بتلاؤں یا تجھے تعویذ دے دوں۔ اپنی جیب دکھانے لگا، اپنا گلا، اپنے ہاتھ، اپنے پیر دکھانے لگا، کہنے لگا دیکھو جسم کا کون سا حصہ ہے جہاں دھاگا نہ بندھا ہو، جسم کا کون سا جیب کا حصہ ہے جہاں تعویذ نہ بندھا ہو۔ اللہ والے مجھے تعویذ نہ دے، میرے مرض کا حل بتلا دے۔ اللہ والا مسکرا کے کہنے لگا تیرے مرض کا حل یہ ہے حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دے، خدا تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سوچی پڑ گیا، کہنے لگا ہو یہ کیا بات کر دی۔ 4 دن گزرے تھے، دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میرا دیا ہوا مال، میرا تول پورے بھکر کے اندر تلوا لو، کمی آ جائے تو سارے پیسے واپس۔ اور
اور جو بھی مل جاتا یوں نہیں کہتا کاش اتنا ہو جاتا، کل والا بھی آج مل جاتا، جتنا ملتا اللہ کے نام پر نکالتا اور خدا کا شکر ادا کر لیتا۔ چندی دن کے اندر پیسے کی فراوانی ہو گئی، مال کی فراوانی ہو گئی، سونے چاندی اللہ پاک نے عطا فرما دیے، اتنا مال آیا کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا۔ ایک دن بیٹا سوچ رہا تھا کہاں جیب میں دمڑی نہیں ہوا کرتی تھی، اب سونا ہی سونا گھر کے اندر ہے۔ اللہ والے کے پاس ترازو اٹھا کے لے گیا، کہنے لگا اللہ والے تو نے حل تو مجھے بتلا دیا، لیکن جو میں نے اتنی دنیا کو کیا کرنا ہے جس کے بارے میں کملی والے نے کہا الدنیا جیفت و طالبها کلاب، اور دنیا مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا جب سے کائنات کی رنائیوں رنگ رنگتوں کو بنایا اس وقت سے ایک مرتبہ بھی خالق کائنات نے بنانے والے نے ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ دنیا آج میرے پاس اتنی آ گئی کہ تولنے والا ترازو بھی میرے پاس سننے کا آ گیا۔ اللہ والا کہنے لگا تیرے مرض کا مجھے پتہ لگ گیا، بتا میں تجھے تعویذ دوں یا تیرے مرض کا علاج کر دوں یا تشخیص کر دوں؟ اللہ والے بتا اس کی تشخیص کیا ہے؟ فرمایا سامنے جو ندی بہ رہی ہے یہ سونے کا ترازو اٹھا کے اس ندی میں ڈال دے، خدا تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا اللہ والے پانی میں یہ ڈال دوں، یہ دریا نہر کی موگے کی موجوں کے حوالے کر دوں، یہ کون سی برکت ہوئی کہ ڈال دے؟ کہنے لگا اللہ والے کی بات پہلے بھی کرامت تھی، ڈال دیا چل دیا۔ اگلا دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، دائیں بائیں سے اس کی دکان کا شٹر اٹھنے کے بعد دروازے کھلنے کے بعد گراہکی گاہک دکان پر آ گئے، میرے عزیزوں سودا لینے کے لیے آ گئے۔ گاؤں کے پچھواڑے سے ایک آدمی ندی پار کر کے اس کی دکان پہ آنے لگا، جب اس نے ندی میں اپنے پیر ڈالے ندی پار کرنے لگا، وہ سونے کے ترازو کو اس کا پاؤں لگا، ٹھوکر لگی، ہاتھ ڈال کے میں دیکھنے لگا کیا ہے، پتھر ہے، روڑ ہے، کیا چیز ہے؟ ترازو ہاتھ میں آیا، فوراً دھیان اسی دکاندار کی طرف چلا گیا، کہنے لگا او یہ تو اسی بھائی کا ترازو ہے جو پیسے بھی پورے لیتا ہے، سودا زیادہ دیتا ہے، کبھی کبھی بغیر پیسے کے سودا دے دیتا ہے۔ دکان پہ گیا، چھت پھٹی نظر نہیں آئی، دروازہ ٹوٹا نظر نہیں آیا، تالا ٹوٹا نظر نہیں آیا، دھاڑے مار کے روکے کہنے لگا کیا بنی؟ یہ سینا سونے کا ترازو ندی میں مجھے ملا، لگتا ہے چور چوری کر کے لے کے گیا، کوتوال پولیس والے راستے میں پڑ گئے ہوں گے، انہوں نے آن لیا ہوگا تو ڈر کے مارے ندی میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ترازو اٹھایا، ننگے پیروں سے اللہ والے کے پاس دوڑا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے پہلے تو پیسہ پلے کوئی نہیں تھا، اب جب آیا تو نے ندی میں بہا دیا، لگتا یہ دنیا میری جان لے کے رہے گی، میرا دین خراب کر کے رہے گی، میری آخرت خراب کر کے رہ گئی۔ اللہ والا کہنے لگا بتا تو صحیح دھاڑے کیوں مار رہا ہے، ککے کیوں نکال رہا ہے؟ کہنے لگا جس ترازو کو آپ نے پانی میں پھینکوایا تھا وہی ترازو آج کوئی میری دکان پہ دے کے چلا گیا، پہلے تو اللہ والا رویا کرتا تھا، آج ہنس کے کہنے لگا کام بن گیا، بات بن گئی۔ اللہ والے ادھر میری زندگی کا سوال ہے، میرے ایمان کا سوال ہے، میری نیکیوں کا سوال ہے، تو کہہ رہا بات بن گئی۔ کہنے لگے پانی میں تیرا ترازو سونے کا پھینکوانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ بتلانا تھا حرام کا مال جتنا بھی پاس رکھ لے جا کے رہتا ہے اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا ہے۔ حلال کی کمائی پر اتفاق کرو، اللہ برکت دے گا۔ حرام کا پیسہ کماؤ، ہسپتال کے باہر کھڑے نظر آؤ گے، عدالتوں میں وکیلوں کی منتیں، ججوں کی منتیں کرتے نظر آؤ گے۔ اسی لیے میرے چانوں میرے پیاروں ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، اپنوں میں پرائے میں کوئی دروازے پر آ جائے کبھی اسے خالی نہ ٹورنا۔ ہائے میری بد نصیبی، میں کن کے آگے بات کر رہا ہوں جو قربانی کا گوشت دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں کو غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اللہ کرے ساروں نے فجر کی نماز پڑھی ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہو، مغرب عصر عشاء کی نماز پڑھی ہو، اگر میرے عزیزوں سجدے کا انکار کیا پروردگار عالم نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشتوں اس نے سجدہ نہیں کیا اسے رزق دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اور میرے عزیزوں کرموں والے گھر ہوا کرتے ہیں، نصیبوں والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے دروازے پر کوئی جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، بینک کے لاکر اور بینک کے میرے عزیزوں اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔
ابھی آپ کی جامع مسجد زیر تعمیر ہے، اللہ تیرے میرے پیسوں کا محتاج ہے، اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے، خدا پاک کیا تیرے میرے لاکھ کا محتاج ہے۔ اور میرے عزیزوں، رب کائنات کی قسم ہے، دیتا تو وہ ہر کسی کو ہے لیکن لیتا نصیبوں والوں سے ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کا جیب میں ہاتھ نہیں ڈلتا، ایک چھاپڑی فروش اپنے سارے دل کی دہاڑی مسجد کے گلے میں ڈال کے چلا جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں نے قرضہ مانگا، یہ غریب مجھے قرضہ دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میری غیرت کو للکار کے چلا گیا، میں پروردگار عالم کی رحمت کو پکار کے چلا گیا۔ اور میرے فرشتوں، گلے میں 10 روپے ڈالنے والے سے کہہ دو تو 10 روپے ڈال کے بھول جائے گا، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے، اس 10 روپے کے عوض میں تیری 7 نسلوں کی رزق کا انتظام نہ کر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں، جن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو، جن کا ذکر آپ میں اور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے عزیزوں صرف یہ نہیں ہے انہیں کربلا کے میدان میں لے جاؤ، یہ نہیں ہے انہیں مصلی اور محراب پر جا کے زخمی کرا دو، یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ رحمت دو عالم نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، بے شک نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، یہ نہیں ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اس کی حکمرانی آپ کو مجھے کیا سبق دے کے گئی، میرا بے رسول میں شہید ہوا، اس کی شہادت آپ کو مجھے کیا درس دے کے چلی گئی۔ کربلا کے اندر 3 دن کا پیاسا حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس کی پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے کے جا رہی ہے۔ 40 دن کا پیاسا نبی کا داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا، اس کی بھوک پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے رہی ہے۔ اگر میرے عزیزوں اللہ غنی ان کے ایام ہی منانا مقصد ہے تو پھر میرے عزیزوں ایام مناؤ، دن رات مناؤ، لیکن قیامت کے دن جولی خالی لے کے چلے جاؤ گے۔ اگر ان کے ایام منا کر، ان کی شہادت کے دنوں کو منا کر امت کو سبق دینا، امت کو میرے عزیزوں پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کو اتنا زمین پر راضی کیا کہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ان کے سجدوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے رونے کو، ان کے شہادتوں کو کبھی بدر کے میدان میں، کبھی مکے کی تپتی ریت پر، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر نام لے لے کے کہہ دیا اور میرے ابو ہریرہ اور میرے بلال اور میرے ابو ذر غفاری اور میرے حمزہ، میرے ابو بکر، میرے عمر، فرشوں پہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ میرا خدا تمہارے سے راضی ہو گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کا یوم منا لو، صرف یہ نہیں 10 محرم الحرام کو میرے عزیزوں اللہ اکبر۔ آج میں 18 ہزاری سے جب آگے کی طرف سفر کر رہا تھا تو ایک قادری سبیل پر لوگوں کا میں نے ہجوم دیکھا، ٹوپی پگڑی والے پانی پلا رہے تھے، میں نے کہا واہ انسان، اللہ غنی، اللہ غنی، حضرت حسین کی محبت کے اندر اللہ غنی، تو پانی پلا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے، ٹھیک ہے تیرے پانی کے گلاس کا ثواب تیرے اگلے پچھلوں کو پہنچے گا، کیا تیری بہن تیرے دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ کیا تیری پھپھی کبھی دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ امی کے مرنے کے بعد ماموں دروازے پر آیا، کیا کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ تیرا سسر بڈڑا اللہ اکبر ریڈی لگانے والا اپنی بچی کے گھر خالی نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے 400 روپیہ جمع کر کے 1 کلو پنٹھائی لے کے آیا، کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ رب کعبہ کی قسم ہے راہ چلتوں کی پیاس بجھاتا ہے، اپنوں کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا؟ اپنوں کی دعا کیوں نہیں لیتا؟ کبھی ماں نے رات کو پانی مانگا، کبھی ابو جان نے رات کو پانی مانگا، اور میرے عزیزوں ماں کے پاس ٹھنڈا پانی لے کے کھڑا ہوا، پھر تو تیری سبیل یہ جائز ہے، ورنہ ایمانداری کی بات ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ جو ماں کی پیاس پہ ماں کو پانی نہیں پلاتا وہ ساری انسانیت کو پیٹھے پانی کے شربت پلائے، خدا کی قسم فائدہ کوئی نہیں۔ اور نوجوانوں خیال کرنا تیسری بات کا، فرمایا جس کا دسترخوان آباد ہے اس کی زندگی آباد ہے، جس کا دسترخوان خالی اس کی زندگی کے لمحے میں خوشیاں اجڑ گئی، جس کی زندگی بے آباد ہو گئی۔
الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے طریقے کیا ہے؟ فرمایا اللہ غنی، فرمایا او میرے بندو میرے معاف کرنے کے طریقے دیکھ لو، دو سگے بھائیوں کی مارکیٹ میں بکر کے مین بازار میں دکان ہے، اللہ اکبر، ایک بھائی کی دکان سامنے، ایک بھائی کی دکان سامنے، اللہ غنی، شام کا وقت ہوا، دونوں نے اپنی دکان کے شٹر ڈاؤن کر دیے، اپنے شٹر گرا دیے، ایک موٹر سائیکل لے کے ادھر کو جانے لگا، دوسرے موٹر سائیکل پہ سواری کر کے ادھر کو جانے لگا، دونوں کا آپس میں ٹکرا ہوا، موٹر سائیکل کا کراس ہوتے ہوتے بڑے نے چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا آجا گھر چل، کھانا تیار ہے، دونوں مل کے بیٹھ کے کھائیں گے۔ چھوٹے نے دعوت دی، بڑے نے کہا اللہ تجھے بہت زیادہ دے دے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زیادہ اتنا بڑھتا جائے گا، تمہیں قبروں میں چلے جائیں گے، رزق کا دروازہ کھلتا جائے گا۔ اور یقین جان بھائی کا احساس کرنے کی وجہ سے فرمایا اس نے یوں کہہ دیا خدا تجھے زیادہ دے دے، اس نے کہا یار اللہ بھی تیرا بھلا کر دے۔ فرمایا یہ دونوں جملے بھائیوں کی زبان سے نکلے، پروردگار عالم اس پر بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ، مولوی صاحب میرا تو بھائی کوئی نہیں تھا، دنیا سے چلا گیا، کیا کروں؟ کہ گرمی کا موسم ہے، صبح اٹھا نماز پڑھی، دکان کھولنے کے لیے ناشتہ کر رہا ہے جانے کے لیے، بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، اماں ابا فوت ہو گئے، اکلوتا ہے۔ گھر والی نے پانی کا مگ، پانی کا جگ، مگا گلاس پیالہ لا کے سامنے رکھ دیا، اللہ غنی، پینے کے لیے تو نے ہاتھ بڑھایا، پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر تو نے کنارہ منہ کے لگا لیا، پانی پیتے پیتے تیری آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، ایک چڑیا اپنے پروں کو ہلاتی ہلاتی تیری دیوار کے مڈیرے پر آ کے بیٹھ گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھے، اپنی جان بچائے اور تیرے پانی کے پیالے کی طرف گھور گھور کے دیکھے، تیرے من میں خیال آیا روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر، اپنی پیاس آدھی چھوڑ کر وہ پانی کا پیالہ اٹھا کے تو چلا گیا اور دیوار کے جا کے تو نے کنارے مڈیر پہ رکھ دیا اور جا کے دور ہٹ کے بیٹھ گیا۔ چڑیا اپنے پروں کو، اپنے پیروں کو ادھر ہلاتی ہوئی پیالے سے اوپر چھلانگ لگا کر ادھر گئی، پھر آ کر کنارے پہ بیٹھ کے اونٹ پی لیا، پھر دوبارہ نیچے اتری، اپنی جان بھی بچا رہی ہے، تجھے دیکھتی بھی جا رہی ہے، کتنے قطرے پیے گی، ایک پیے گی، دو پیے گی، تین چار پیے گی، اور میرے عزیزو جب اس کا پیٹ بھر گیا، اس کی پیاس بجھ گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈا سانس لے گی۔ اللہ والوں نے فرمایا جب یہ چڑیا پھر کر کے تیری دیوار سے اڑے گی، فرمایا جب تک یہ پروں کو ہلاتی جائے گی تیرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی۔ کرنے کے کام جو تھے وہ کرتے کوئی نہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ 10 ذی الحج سے لے کر میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں 10 محرم الحرام تک، 18 ذی الحج داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، 20 سے لے کے 25 تک حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ، ابو العاص بن ربیع نبی کا پہلا داماد، نام یاد ہے لقیط رضی اللہ، رکھو اپنے بچوں کے نام لقیط۔ آج کہتے ہو جی فیس بک کے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، میسنجر میسج پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی ایک بیٹی تو کہہ رہا 4 ہے، اور میرے عزیزو عقل کی، دلیل کی، علم کی مار مارو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو لوگ کہتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پہلے شادی شدہ تھی، بیوہ ہو کے آئی، اللہ غنی، وہاں سے 3 بیٹیوں کو، سیدہ زینب کو، سیدہ ام کلثوم کو، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آئی، رحمت دو عالم کے نکاح میں آئی، تب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ میرے عزیزو 4 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے رحمت دو عالم کے گھر میں آئے، ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے آیا۔ میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں نبی کی حیاتی میں ان کی اولاد میں سے اللہ غنی ایک باقی رہی، باقی دنیا سے چلی گئی سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے نکاح میں آ گئی، میرے عزیزو دنیا والوں کا دستور ہے جو نئے نئے دولہے بنے، جو پرانے دولہے بنے، اپنی گھر والی کے کمرے میں جائیں گے، اللہ غنی پھولوں کی سیج پر لال جوڑا پہن کے بیٹھنے والی کے پاس جائیں گے، گھونگھٹ اٹھائیں گے،
کوئی سونے کی انگوٹھی دے گا، کوئی بریسلٹ دے گا، کوئی لاکٹ دے گا، کوئی پیسہ دے گا۔ واہ خدیجہ تو نے تو نظام کو الٹا ہی کر دیا، واہ خدیجہ تو نے خاوند کی اہمیت کو بتلا دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بن کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کمرے میں گئے۔ اما جان نے قدموں کی آٹ کو دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ السلام سے عرض کر دی کملی والے وہیں بیٹھ جائیے۔ اللہ کے پیارے نبی وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم جھولی میں اٹھائے اور لا کر امام الانبیاء کی جوتیوں پہ لا کے رکھ دیے کہ کملی والے اللہ اکبر، آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے، آج مجھے اپنے پہ ناز ہے، میں کائنات کے نبی کی گھر والی بننے والی۔ کملی والے اس خدیجہ کے پاس 40,000 درہم تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ آج 40 کے 40,000 درہم کو میں نے تیرے پیر کی جتی پہ وار دیا۔ اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بیٹی دی زینب رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہم سیرہ تھی حالہ۔ بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے، بھائی بھائی میں پیار ہوتا ہے، اولاد آنگن میں کھیلتی ہے، کہتے ہیں یار یہ بچے بڑے ہو جائیں، رشتہ داری نہ کر لیں، نسبتیں نہ کر لیں، آپس میں بیان نہ لیں، آپس میں رشتہ داری ہو جائے، چلو خاندان چلے گا۔ اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں رشتہ داروں میں شادی نہ کرنا، اولاد معذور پیدا ہوگی۔ سارے مامے پھوپھی کے رشتہ دار بیٹھے آپس کے اندر رشتہ داری کی، معذور پیدا، تخم آ گیا آنکھوں کے اندر، حرامی پن آ گیا آنکھوں کے اندر۔ جنہیں موبائلوں کے اوپر، موبائلوں کی فیس بک پر حسن و جمال نظر آنے لگے، وہ مامے کی دھی کو، پھوپھی کی دھی کو کیسے پسند کرے گا؟ بکر والوں موضوع بھی اپنا عرض کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، میرا موضوع معاشرت پر ہوتا ہے۔ یقین جانو حسینی صاحب، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک عورت کا مجھے میرے سورت سے، گجرات سے آج تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے فون آیا۔ یقین جانو میرے ساتھ جتنے خدام ہیں یہ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولوی صاحب ہچکیوں کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں۔ کہنے لگی مولوی صاحب بیوہ ہوں، میرے ایک بیٹا، میری 2 بیٹی ہیں، مولوی صاحب کتنے دن ہو گئے فون پر تیرا نمبر تلاش کر رہے ہو، کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کسی کا نمبر کسی کا نمبر۔ مولوی صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا، تقریر کر کے سنا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی۔ کہنے لگی نہیں ویڈیو کال کرتی ہو، اپنا چہرہ دکھا۔ میرے عزیزوں یہ 18,000 سے بکر کے درمیان کے سفر کی بات ہے۔ آج ہی میرے عزیزوں کیا پتا وہ اللہ کی بندی لائیو سن رہی ہو۔ کہنے لگی مولانا مجھے اب یقین آ گیا، میں نے ایک دکھ کی بات کرنی ہے، ایک سکھ کی بات کرنی ہے، بتا پہلے تجھے دکھ کی بات سناؤ کہ سکھ کی بات سناؤ؟ میں نے کہا دھیرانی جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب سکھ کی بات یہ ہے، 4-5 دن پہلے مجھے خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، جدھر جا رہے ہیں میں بھی جانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، پھر دھاڑے مار کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی بڑی گناہگار ہوں، میرے نصیبے میں اللہ غنی، آج کی ماں میرے نصیبے پر کیا، میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ خدا کا نبی میرے خواب میں آیا۔ پھر اللہ اکبر، کہنے لگی مولوی صاحب دکھ کی بات سناؤ۔ میں نے کہا بیٹی سنا۔ کہنے لگی مولوی صاحب تجھے مولانا کہوں، حضرت جی کہوں یا ابو کہوں؟ میں نے کہا بیٹی ابو کہہ لے، 29 سال کی اس کی عمر، 46-47 سال میری عمر ہے۔ میں نے کہا بیٹی مجھے ابو کہہ لے۔ دکھ کی بات سنانے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے سال میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، تجھے میں پیغام دیتی ہوں، اندر کی بات بتلائی، سننا کان کھڑے کر کے۔ کہنے لگی مولوی صاحب مجمع میں جاوے گا، تقریروں میں جاوے گا، خانقاہ میں بیٹھے گا، استانلے پہ جاوے گا، بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، ان کو جا کے میں انڈیا کی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہنا جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، اللہ ان کے شوہروں کی لمبی عمر کر دے، اللہ ان کے شوہروں کو ان کی زندگی میں نہ مارے، اللہ کبھی کسی کو بیوہ نہ کرے۔ مولانا مجھے 1 سال کے بعد شوہر کی اہمیت کا پتہ لگ گیا کہ آدمی کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، جب سر پر سہاگ کا سایہ ہوتا ہے، خدا پاک کی قسم لوگ راہ چلتے کتراتے ہیں، جب سہاگ قبر کے اندر چلا جائے، جب تک جسم سے کپڑے نہیں اترتے، معاشرہ 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उम्र की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत की निगाह से देखा। हजरत उमर ने इशारा किया, क्या बात है? मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया, क्या बात है? कहने लगी इधर आइए। हजरत उमर खड़े होकर चले गए और फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? कहा चाचा, 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया? सैयदना उमर कहने लगे, मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही है। मैंने कहा बेटी वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ा अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया? हजरत उमर कहते हैं मैंने अपनी तरफ इशारा किया, एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी, अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी? हजरत उमर कहने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूं? कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कहने लगी चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हजरत उमर कहते मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई। पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे मैंने रोते हुए पूछा, ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी? का बाबा ये सिद्दीक की बात करता है, रब्बे काबा की कसम जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं, वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, मैं दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध दो के उनके घर में पहुंचाया करता था। हजरत लकीत रजी अल्लाह ताला, थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूं। अल्लाह पाक ने सैयदा ज़ैनब को जवानी दे दी, इधर हाला का बेटा लकीत ये भी जवान हो गए। हज़रत हाला लकीत का रिश्ते का पैगाम लेकर सैयदा ज़ैनब का पैगाम देकर रहमत दो आलम की घर वाली सैयदा खदीजा के पास आई और आके कहने लगी बहन वादा याद है? का क्या वादा? का मेरा बेटा जवान, तेरी दी जवान है। अम्मा खदीजा मुस्कुराई, उठी और कहने लगी कमली वाले सारी जिंदगी आपके कदमों पे निछावर किया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगू तो आप दोगे। हुजूर ने फरमाया जी खदीजा, कमली वाले मेरी बहन दरवाजे पर आई है, बड़ा मान लेके आई है, आप इन्हें तो फरमाया दी दिहानी को दरवाजे से खाली नहीं बैठे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया क्या मांगती है? कमली वाले सोने चांदी कपड़े लत्ते का सवाल नहीं, तेरी धी का रिश्ता मांगती है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अगर मैं बाप हूं तो तू मां है, मुझे पता है मेरी औलाद के बारे में खदीजा तो अच्छा फैसला करेगी, तेरी मर्जी हाँ कर दे, तेरी मर्जी ना कर दे। का कमली वाले आपकी क्या राय है? का खदीजा तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना। अम्मा खदीजा हाला के पास गई, जाके गले से लगाया, का मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह, इनका नाम ही कोई नहीं लेता बुलास का। उधर ऐलान नबूवत हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का घराना मुसलमान हो गया, नबी के घराने ने कलमा पढ़ लिया। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन रबी ने अभी कलमा ना पढ़ा, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, रहमत दो आलम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ये अपने घर में अपने ससुराल में सैयदा ज़ैनब खुश थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनको जाने का नहीं कहा, अपने शौहर के पास रहे, हालात बेहतर होंगे तो मदीने में आ जाइयो मेरे अजीजों। फिर हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर हुआ। अल्लाह अकबर, कोई जंग करने नहीं
جا رہے تھے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عباس لڑنے کے لیے نہیں، برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت عقیل علی کے بھائی برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت لقیط اللہ اکبر ابو العاص بن ربیع برادری کا ساتھ دینے کے لیے، پھر وہاں جا کر اللہ کی طرف سے غزوہ بدر ہو گیا، 70 مارے گئے، 70 قیدی کر لیے گئے۔ ان کے اندر میرے عزیزوں نبی کا داماد بھی قیدی کر لیا گیا۔ اللہ غنی۔ اور میرے عزیزوں شان عمر سنو، اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا عثمان ذو النورین سے، حضرت علی سے، تمام صحابہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ خدا کے پیغمبر کو مشورہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر علم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھائی کا کام جانتے ہیں، ایسا کرو ان کو ہمیں لکھائی سکھا دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور باقی جو مالدار ہے 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ دے دو، آزاد کر دیں گے۔ خدا کے پیغمبر نے بلال جا کر سردارانہ مکہ کو پیغام دے دے، اور ایک نے اپنے پیچھے اپنے علاقے میں مکے میں اللہ اکبر پیغام روانہ کر دیا، پیسے لے کے آؤ، ہمیں چھڑا کے چلے جاؤ۔ حضرت لقیط نے، ابو العاص بن ربیع نے بھی پیغام بھیج دیا۔ یہ پیغام سیدہ زینب کو ملا، زینب آ جا، فدیہ دے جا، اپنے ابے سے مجھے چھڑا کر واپس لے جا۔ حضرت لقیط ابو العاص کے بھائی اللہ اکبر کی نانا حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں، اپنے گلے میں سے ہار نکالا کہ نانا کو دے دیا، اور کہنے لگی جا میرے ابے کے قدموں میں جا کے رکھ دینا اور میرے شوہر کو چھڑا کے لے آ۔ میرے عزیزوں جو فدیہ دیا جا رہا تھا، سرداران مکہ لائن میں کھڑے تھے، ان میں ابو العاص بھی آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ کے اندر ہار تھا، کہ نانا بھی ساتھ کھڑے تھے۔ رحمت دو عالم کی اچانک ابو العاص داماد کے چہرے پر نگاہ پڑی اور ساتھ ہی ہاتھ پہ نگاہ پڑی۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ میں ہار دیکھا سر جھکا کے رونے لگ گئے۔ آپ کے رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی، رونے کی آواز آپ کے عمر کے کانوں میں پہنچی۔ یا رسول اللہ، آج خوشی کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج آپ کیوں رو رہے؟ پیغمبر نے میرے عزیزوں بڑے درد مرے انداز میں کہا خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ یا رسول اللہ، خدیجہ کا ذکر کوئی نہیں، خدیجہ کہاں سے یاد آ گئی؟ ابو بکر وہ ہار دیکھے میری خدیجہ کا ہار ہے، ابو عمر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے۔ اوے یارو، خدا کے واسطے اپنی گھر والیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگو، بھابیوں کے نووں کے بس ہو کے دیکھ لو، بہووں کے بس ہو کے دیکھ لو، ایک دن میں اوقات پتہ لگ جائے گی۔ اور میری بہنوں اگر سن رہی ہے، اپنے سہاگ کی سلامتی مانگو، 7 بیٹے کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم، عورت تو مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، یہ اولاد تو میرے عزیزوں شربت دوائی پر ترسا ترسا کے مارتی ہے۔ ایک بوڑھا اور بوڑھی اپنے گھر میں میرے عزیزوں اجڑوں کی طرح بیٹھے تھے، کپڑوں پہ میل ہے، روٹی سوکھی ہوئی آگے پڑی ہے، پانی والا پیالہ ٹوٹا پڑا ہے۔ ایک آدمی رشتہ دار تھا یا غیر رشتہ دار تھا، مکان کا پردہ دیکھ کر، مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا ابا جی یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ اماں کیا تیرے گھر میں تیل کوئی نہیں، تیرے سر میں تیل لگانے والا کوئی نہیں، ابا جی تیرے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں۔ عورت کہنے لگی، ماں کہنے لگی چپ کر جا چپ کر جا۔ وہ باپ کہنے لگا اب نہیں بولوں گا تو کب بولوں گا؟ اس جوان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اللہ اکبر، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو موت کا انتظار ہے، کب بلاوا آ جائے۔ ہر گھر کی حالت ہے، جاؤ جاؤ کسی بابا جی کو بغیر پنکھے کے نیچے مسجد کے اندر بیٹھا دیکھو اور اس سے پوچھو گھر کیوں نہیں جاتا؟ بہو نے میرے گھر میں تانا مار دیا، ابا تجھے چلنا ہی نہیں آتا، تیری جوتیوں پہ جو گند لگتا ہے میرے گھر کا فرض خراب ہوتا ہے۔ ابا بھی کہتا، بیٹا کہتا ابو جی آپ کو کیا پڑی، بازار میں پھر لیا کرو گرمی کے موسم میں، جب شام کو میں گھر آؤں تو پھر آ جایا کرو۔ جو بیٹا اپنی غیر موجودگی میں اپنے باپ کو گھر میں بڑھنے نہیں دیتا، وہ مرنے کے بعد قبر پہ جا کے قرآن سنائے گا؟ اسی لیے بھگ کر کے غیور مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلے جاؤ، ورنہ میرے عزیزوں اولاد پہ مال نہ رکھیو۔ نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے کندھوں پہ
چلے گئے۔ اس پیسے کے لالچ نے، اس مال اور ڈالر نے، اس پاؤنڈ نے اپنی اولاد کو ہمارے سے اتنا دور کر دیا، مرے ہوئے 40 دن گزر جاتے ہیں، اولاد واپس آنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ محرم الحرام آئے گا، دیکھنا قبروں کے اندر قبرستان میلہ لگا ہوگا، کوئی پھولوں کی مالا، کوئی مکھانے کی ڈلی، کوئی پانی، کوئی شربت، کوئی مٹی لے کے جائے گا۔ اس دن تو مٹی بھی سونے سے زیادہ نایاب ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ کوئی پھولوں کی مالا، کوئی اگربتیوں کا گچھا لگا کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، پسینے میں سرابور ہو کے آ رہا ہے۔ جب قبر سے باپ کی، جب قبر سے ماں کی ہٹ کے واپس آتا ہے، اماں بھینی بھینی آواز میں، اماں سہمی سہمی، ابا ڈرے ڈرے انداز میں آواز دے کے کہتا بیٹا، پھولوں کی چادر ڈالنے والے، اگربتیاں جلانے والے، پانی کے پیالے رکھنے والے، مسور کی دال ڈالنے والے، رب کعبہ کی قسم ان میں سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سارے کام کر کے قبر کا اوپر کا سجا کے چلا گیا۔ کاش 3 مرتبہ یہاں کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ کے چلا جاتا تو قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی۔ کون پڑھے بھائی؟ ہاں، نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اور نصیبوں والی وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ کنانا ادھر آؤ جی، یہ ابو العاص کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی بیوی کا ہار ہے، نکال لو اسے لائن سے۔ ابو العاص ادھر آئیے، تیرے پاس پیسے نہیں کوئی تھے فدیہ دینے کے لیے؟ کہ نہیں۔ تو نے کیا کیا؟ کہ مکے پیغام بھیجا، میرا بھائی میری بیوی کا ہار لے کے آیا۔ ابو العاص تجھے پتہ ہی ہار کس کا ہے؟ اللہ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو، بلال کھڑا رو رہا ہے، فرمایا یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے۔ نکاح کا وقت تھا زینب کا، میری خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار نکال کر یہ ہار زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ایسا اوکھا ویلا آ گیا، آج ایسی پریشانی آ گئی، بیٹیاں باپ کو ہار اتار کے دینے لگی۔ فرمایا او لوگوں، ہار تو رکھ لوں گا لیکن قیامت کی صبح تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے آج تک تمہارے سے کچھ مانگا کوئی نہیں، آج مانگوں تو دو گے؟ کملی والے حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو اور میری زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ اللہ اکبر، میں دھی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آج یہ ہار آیا میں محمد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ واہ محمد، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے نہ روئے او لوگوں، چمڑے صحابہ کے ادھڑے، صبر و استقلال کا دامن پکڑا۔ او لوگوں، چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا، اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا۔ آج بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کے محمد کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ 10-10 لاکھ روپے کا جانور قربانی پہ ذبح کرنے والوں، تمہیں یاروں کے ساتھ ٹکا کباب تو یاد آئے، 1 کلو کی تھیلی لے کے بہل کے دروازے پر جانا بھی یاد آیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 10 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 5 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ جانور 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر نمود و نمائش ہے تو یہ جانور تیرے لیے وبال بنے گا، اگر اللہ کی رضا ہے تو جنت کی سواری بنے گا۔ میرے پاس بھی کوئی آیا ہوگا، حضرت جی 10 لاکھ روپے کی قربانی لی، میں نے 10 لاکھ کا جانور لیا۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، یہ بتا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہ 4 بہن بھائی ہیں۔ کتنے دنیا میں باقی، کتنے دنیا سے چلے گئے؟ کہ 2 باقی، 2 چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بہن ہے کا جنازہ اٹھ گیا، بھائی ہے جنازہ اٹھ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ یتیم بھانجے بتیجے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہوٹل پہ نوکری کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ ہاتھ کالے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا انہوں نے قربانی لی؟ کہنے لگے 20 کلو کے آٹے کے پیسے کوئی نہیں، قربانی کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا میاں پھر تو نے بڑی غلطی کر دی، 10 لاکھ روپے کا ایک جانور لایا، 10 لاکھ روپے کے 3 جانور لے کے آتا، ایک اللہ اکبر بیوہ بہن کے دروازے پہ کھڑا کرتا، ایک یتیم بھتیجوں کے دروازے پہ کھڑا کرتا۔ عید کا دن ہوتا، اللہ اکبر، چوری تیرے گھر کے جانور پر بھی پھرتی اور چوری بہن بھائی کے دروازے پر جو جانور کھڑا تھا اس پر بھی
چلی پھرتی. اللہ اکبر. تیرا بیٹا جانور کی رسی پکڑ کے کہتا ابا لے کے آیا, بھتیجا کہتا چاچا لے کے آیا, بھانجا کہتا ماما لے کے آیا. جب جانور کی رسی بھانجے کے ہاتھ میں بہن پکڑ کے دیکھتی, جولی پھیلا کے دیکھتی, اللہ ویرے کو آباد کر دے. رب کعبہ کی قسم, چوری تیرے جانور پر بھی پھری, چوری ان جانوروں پر پھری, پتہ نہیں تو نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کیا, قبول ہو یا نہ ہو. جو جانور بہن و بھائی کے دروازے پہ کھڑا آیا, ادھر میرے عزیزوں گلا کٹا, ادھر جنت سے قبولیت کا تیرے لیے انعام آ گیا. یا گوشت کی تھیلی کو نہیں لے کے جاتا. اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں غریبوں کو دو, غریبوں کو دو, رشتہ داروں کو دے کے کیا کرنا, انہوں نے قربانی کر رکھی ہے. اور جاؤ رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ, جن کو کسائی نہیں ملتا پہلے دن کے گھر گوشت نہیں پکتا. جب خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ, پہلے اپنوں کو دو پھر غریبوں مسکینوں کو دو. اور جب نبی نے کہا کہ اس 3 جانور میں 3 حصے کرو, ایک اپنے لیے, ایک فقیروں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, تو بڑا چودھری ہے, اس نے کر رکھی ہے, وہاں نہ دو جی, تجھے چاہیے سب کے گھروں کو آباد کر, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. یہ ان کی زندگی سے ہمیں واقعات مل رہے ہیں. جب ابو العاص کو, حضرت لقیط کو, اب بیٹا پیدا ہونا نام رکھنا لقیط, کہنا کون ہے, کہ نبی کا پہلا داماد ہے صلی اللہ. کون کو رکھے گا انشاءاللہ, وہ نہ ہاتھ کھڑے کرے کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے, رکھے گے نا انشاءاللہ. صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے نام پر اپنی اولاد اپنے بچوں کے نام رکھو. مجھے نہیں پتا, علماء بتلائیں گے برکت آئے گی نہیں آئے گی, لیکن رب کعبہ کی قسم یہ وہ برکت والے نام ہیں جن ناموں کو زبان سے مصطفیٰ نے لیا اور عرش پر خدا نے لیا. نیک نام رکھیں گے نا صحابہ کرام کے نام. ابو العاص اب تو کلمہ پڑھ لے, نبی نے کہا نہیں, چلے گئے. حضور نے فرمایا نہیں روکو اس کو, جانے دو. دوسری مرتبہ یہ پھر مال تجارت لے کے مکے والوں کا ہے, مسلمانوں نے پھر آ کر قابو کر لیا, حضور کی خدمت میں لایا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو. صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا, اب تو کلمہ پڑھ. حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے مکے والوں کی امانت میرے پاس ہے, لوٹا کے آؤں گا. اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا کہیں گے نبی کا دماد ہمارا مال کھا گیا. اوے لوگوں, کردار والوں, خاندان والوں, شخصیت والوں, نسلوں والوں, خدا کے واسطے 2 نمبر کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو, اپنے بڑوں کا خیال کیا کرو, اپنی نسل کا خیال کیا کرو. لوگ گالی دیتے ہیں, تمہیں نہیں دیتے. کام تمہارا ہوتا ہے گالی ماں کو دیتے ہیں, کام تمہارا ہوتا ہے گالی دادے کو دیتے ہیں, کام تمہارا ہوتا ہے گالی باپ کو دیتے. خدا پاک کی قسم وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو اپنے پرکھوں کی پگڑی کے شملے کو برقرار رکھا کرتے تھے. آج یہ اولاد اپنے باپ کی پگڑی اپنے ہاتھوں سے رلا رہی ہے, پھر بھی کہہ رہی ہے نوکری بھی نہیں ملتی, پھر بھی کہتے کام نہیں ہوتا. آجا آجا میں تجھے وظیفہ بتاؤں, تیرے بگڑے کام بنیں گے. اللہ اکبر. تیری کاموں میں جو رکاوٹ ہوگی اللہ وہ کام بنا دے گا. میاں کوئی میرے سے دعا کرواوے گا, حضرت جی دعا فرما دو بچے کو یوں ہو جائے, حضرت جی دعا کر دو میرا مسئلہ ہو جائے. اور جوانوں, بکر کے غیور مسلمانوں, اگر ماں باپ گھر میں موجود ہے تو دعا کروانے کے لیے سخی سلطان بہو جاتا ہے, تو دعا کروانے کے لیے قبولیت کے لیے فرید الدین گنج شکر کے دربار جاتا ہے, علی حضرت علی اجمیری کے پاس جاتا ہے, کہیں خانقاہ پہ جاتا ہے. اور ایک کملا, اگر ماں باپ گھر میں موجود ہو, اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو, اپنے ماں باپ سے دعا کروا. رب کعبہ کی قسم بال 2 ہیں, ایک بال کالے ایک بال سفید. کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے. ماں باپ سے دعا کروا. مولوی جی میرے ابو تو دنیا سے چلے گئے, میں نے کہا قبرستان چلا جا, جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا. اللہ پر جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ. اور پھر تصور میں کہ امی جی بڑا پریشان ہو, ماں جب پسینہ ماتھے پہ دیکھ کے پنکھا جلا کرتی تھی, آج پنکھا جلنے والی کوئی نہیں, اما آج پریشانیوں کا پسینہ آیا ہوا ہے. رب کعبہ کی قسم ان کا کنیکشن ہمارے سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ ایک قدم ایک سٹیپ اور اللہ کے قریب ہو گئے. فرمایا او لوگو, اللہ اکبر. جب ماں باپ کو تصور میں یاد کیا جاتا ہے, سنو سنو حدیث, ارشاد فرمایا
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا پڑھے گا نہیں، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، تسبیحات نہیں کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کے پیار و محبت سے ماں باپ کی قبر کو دیکھے گا، اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ بکر والوں ماں باپ گھر میں، ماں باپ قبر میں ہو، اللہ زیارت سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ جس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو وہ روٹی پر گھی لگا کے کھلائے گا، خدا کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ مکے گئے واپس، لوگوں کی امانتیں واپس کی اور پھر کہا سارے حرم میں جمع ہو جاؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، زینب کے گھر والا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، روک سکو تو روک لو، آج تمہیں کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آج مسلمان ہو رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں اور زبان سے کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ نبی کی زینب کا داماد گھر والا، حضور کے تین داماد، پہلا داماد حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع، کیا نام ہے حضرت لقیط، دوسرا داماد عثمان ذو النورین جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ام کلثوم رقیہ دی، تیسرا داماد علی المرتضی جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ میرے عزیزو ہر طرف جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا علماء حق علماء دیوبند کا اسٹیج یہ ہے کہ ہم ایک نواسے کو یاد نہیں کرتے، ہم نبی کے ہر نواسے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا نواسا حسن بھی ہے، نبی کا نواسا حسین بھی ہے، نبی کا نواسا محسن بھی ہے۔ اوے لوگو اللہ اکبر، ہم نے کربلا کے واقعوں کو بڑا محدود کر دیا۔ کیا محدود کیا؟ ماں فاطمہ کی گود میں دودھ پلایا، نانے کے کندھے پہ بٹھا کے سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھانے والے کون تھے؟ انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والے کون تھے؟ دعوتیں کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، کردار دکھانے والے کون تھے؟ کل کے درمیان رہ کے جنگیں لڑی، کل کی صحبت میں رہ کے نمازوں کے سجدے کیے۔ میرے عزیزو آسمان کے ستاروں کی طرح نام نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا ابو بکر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا عمر آئے گا، ادھر دیکھو گے خالو عثمان نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے ابا علی نظر آئے گا، کہیں معاویہ نظر آئے گا، کہیں اکرمہ نظر آئے گا، میرے عزیزو کہیں ابو ذر نظر آئے گا، کہیں ابو ذر غفاری نظر آئے گا۔ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالی؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری اماں نے مجھے جھجوڑا اور جھجوڑ کے کہنے لگی حضور کی مجلس میں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اماں بھی مغرب کی نماز میں جاؤں گا۔ اماں نے ہاتھ پکڑا، حذیفہ کہ جی اماں جان، کہ جب نبی کی خدمت میں جائیو اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں چلا گیا اور جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ رحمت دو عالم نے نماز کا سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہاں کجی یا رسول اللہ، کب آیا؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نبوت نے یوں کر کے دامن پھیلایا، فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میں منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگ گیا، اللہ اکبر، اتنے میں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ فرشتہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا۔ حذیفہ تجھے پتہ ہے یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تیری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا اور تیرے بیٹے حسن حسین کو نواسوں کو اللہ پاک نے جنت جوانوں کا سردار بنا دیا۔ کون حسن رضی اللہ تعالی عنہ؟ تھکے تو نہیں، موضوع صحیح چل رہا ہے۔ کون حسن رضی اللہ تعالی گود میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اذان ہوئی، مسجد میں تشریف لے آئے اور لا کر سجدے والی جگہ پر حضرت حسن کو بٹھا دیا، نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، قیام رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا، پھرتیلا تھا حسن، چڑھ کے نبی کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے، خدا کے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، پھر اچانک حضرت حسن اترے، رحمت دو عالم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ
अल्लाह अकबर। मेरा हसन फिर आके हुजूर की गर्दन कंधे पर बैठ गया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सजदा तवील कर दिया। फिर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु उतरे। पाक पैगंबर ने तैयात को मुकम्मल कर कर सलाम फेरा। अल्लाह अकबर। बेटे को सीने से लगाया, फरमाया ओ मेरे सहाबा देख लो, ये मेरा बेटा दो जमातों के दरमियान सुलह का पैगाम लेके आएगा। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो जन्नती ओ जवानों का सरदार है जिसकी सवारी को अल्लाह ने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पसंद फरमा लिया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु आए शहजादों के पास। ओए लोगों, झगड़ा नहीं, इख्तलाफ नहीं, इनका प्यार था। सन 15 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हजरत हसन का वजीफा 5000 रुपया महीना था अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। और फिर एक मखसूस इलाका था, उसका 10 लाख सालाना जो टैक्स था वो हजरत हसन के पास आया करता था। तुम कहते हो झगड़ा है? अमीर मुआविया 6 लाख दिरहम लेकर हजरत हसन की खिदमत में आए। ये लीजिए, क्या है? आपकी खिदमत में हदिया। दिल में ख्याल आया अभी कपड़ा उठा के देखेगा, अभी दिरमो दिनार को हाथों में उल्टा पलटा के देखेगा। आपके पैरों में एक बैठा आपके जूते साफ कर रहा था। अमीर मुआविया देखते अब क्या करेगा। आपने फरमाया मेरे खुदाम मेरे गुलाम का जल्दी कर, ये 6 लाख दिरहम उठा इस जूती साफ करने वाली की झोली में डाल दे। हज़रत अमीर मुआविया हक्के बक्के रह गए। आपने फरमाया, कहने लगे चाचा जी आप क्या समझते थे 6 लाख दिरहम देख कर मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। इतने पैसे तो हम आले रसूल जूते साफ करने वाले को दे दिया करते हैं। कौन? हुसैन रजी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर। हातम ताई का पोता आ गया और आके कहने लगा मैं सखी दादा की सखी औलाद हूँ। क्या करता है? कि मेरा दादा इतना बड़ा सखी था, 10 दरजे बनी हुई थी, 10 दरवाजे बने हुए थे। इस दरवाजे से खैरात मिला करती, इस दरवाजे से पानी मिला करता, इस दरवाजे से ये चीज मिला करती। 10 जगह से मेरा दादा खैरात किया करता था। हजरत हसन हुसैन कहने लगे फिर क्या हुआ करता? उसकी हाजत पूरी होती का नहीं, अगले साल फिर दरवाजे पर आता। हजरत हुसैन ने हाथ पकड़ा क्या और हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजा अनवर पर ले गए। जाके हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे पर सलाम किया और कहने लगे दादा नाना सखी दादे का सखी पोता लेके आया, इसने अपने दादे की सखावत बताई, आज मैं से अपने नाने की सखावत बताऊंगा। तेरे दादे के देने के 10 दरवाजे थे, ये भी कोई सखावत हुई? हाजतमंद 10 दरवाजों पर आके धक्के खाए फिर भी उसकी हाजत पूरी ना हो। मेरे नाने रोजे वाले को देख ले, इसके दरवाजे पर एक ही मर्तबा आकर कोई झोली फैलाता, एक दरवाजे से पहली मर्तबा इतना दे दिया जाता कि मौत तक फिर किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। कौन? हसन रजी अल्लाह तआला नमाज पढ़ने एक हबशी आया, हजरत हसन को देख के सजदे में पड़ गया और कहने लगा अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे, अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे, अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे। हजरत हसन ने नमाज मुकम्मल की, घर गए, 10,000 तोड़े में गट्टू में डाल के लाए और लाके उस साहिल के हाथ में दे दिए। अल्लाह अकबर। लिबास को देख के कहने लगा, हालत को देख के कहने लगा हालत तो तेरे कपड़ों की ये लगती है कि तेरे से 1 दिरहम की उम्मीद नहीं, 10,000 दिरहम कहां से लेके आया? हजरत हसन जहां खड़े थे वहां से अपना मुंह मोड़ा हुजूर के रोजे की तरफ कर लिया। कहने लगे हमारी हालत को ना देख, हमारे हाथों की सखावत को देख। कहने लगा बता तो सही कौन है? कि मेरा शजरा पूछना चाहता है तो सुन, मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मेरा अब्बा अलीउल मुर्तजा, मेरी नानी खदीजतुल कुबरा और मेरा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन? फारूक आजम रजी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर। जोहर की नमाज से थोड़ी देर पहले मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा जी करीब आ जाओ, करीब आ सारे आ। फरमाया लोगो अल्लाह अकबर, मैं बड़े गरीब घराने का बेटा था,
چار پیسے آ جائیں لوگ غریبی کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو وہ قومیں کبھی ان کے سر نہیں جھکا کرتے جو اپنے ماضی کو نہیں بھولا کرتی۔ اور میرے عزیزو چار پیسے آنے کے بعد، شہر میں گھر بنانے کے بعد کچے مکان کی دیواروں کی خوشبو کو نہ بھولا کرو، انہی میں پلے انہی میں بڑے ہو۔ وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنا پچھلا دیکھ کر آگے کی طرف قدم اٹھاتی ہیں۔ حضرت عمر منبر پر آ کر بیٹھے، کیا کہہ رہے؟ کہنے لگے او لوگو، میرا باپ بڑا دیہڑی دار تھا، میری اماں جب گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا بنی مخزوم میں میری خالہ کے گھر مجھے بھیج دیا کرتی، میرا خالو مجھے دیکھ کے کہتا ویلے آ گئے، میرا خالو مجھے بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا، صبح سے لے کر شام تک ہم بکریاں چرایا کرتے تھے، جب شام کو واپس آتے تو میرا خالو ایک مٹھی کشمش دیا کرتا اور کہتا اس کونے میں بیٹھ کے کھا لے۔ میں وہ مٹھی کشمش 8 فٹ کا میرا قد، میرا پیٹ نہ بھرتا، میں ساری رات کروٹیں بدل کے روتا۔ اتنے میں بلال نے اذان دی، اتنے میں نبی کے صحابی نے اذان دی، عمر مصلی پر آئے اور آ کر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر جب مصلی خالی کیا، عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے عمر یہ بات بتلانے کے لیے تو نے مدینے والوں کو اکٹھا کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہاتھ چھڑایا، منبر پر جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی عبد الرحمن، آج ملک مصر اور شام سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا اور آ کر کہا عمر تیرے عدل کے، تیری خلافت کے ڈنکے ملک شام مصر میں بجنے۔ میرے اندر ذرا خوشامد سی آ گئی، میرے اندر میں آ گئی، میں نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کر اپنا ماضی بتلایا کہ عمر اوقات کے اندر رہے، تیری اوقات ایک مٹھی کشمش کی تھی، آج تجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دے دی۔ اے عمر یہ طاقت کا کمال نہیں، محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی منبر پر آ کے کھڑے ہوئے اور اعلان کر رہے اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو، میرا کہا مانو۔ کونے سے سلمان فارسی، اس کونے سے فلانے صحابی کھڑے ہو گئے۔ اے لوگوں آج میرے عزیزو اپنے سے بڑے کے آگے ذرا کھڑے ہو کر سینے تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے رکے کو دریا کی موجیں مانے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے خط کو اور جس کی چادر کا لاوا حیا کرے۔ اور میرے عزیزو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، صحابہ کہہ رہے لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کہا مانیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے یارو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے عمر اگلی بات بعد میں کرنا، حکم نامہ جاری بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا جو تو نے کرتا پہن رکھا یہ کپڑا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہو فاطمہ کا کھا گئے، اور توڑ دو ایسے موبائلوں کو، ختم کر دو ایسے پیکجوں کو جو نبی کے دامادوں کی، نبی کے سسروں کی توہین کرے۔ اور پوری انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں اور بھکر والے ارلے والے بھی پرلے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را 1400 سال پہلے جو نبی کی پاک جماعت نبی کے ساتھ وفاداری نبھا کے چلی گئی، آج 1400 سال کے بعد تمہیں انہیں گلے کیوں یاد آ رہے؟ او میرے یارو، یار کے سامنے یار کی برائی کرو، یار ناراض ہوتا ہے، نبی کے یاروں کی برائی کرو، آمنہ کا لال روزے میں ناراض ہو جاتا۔ 4 تھی، 3 تھی، 1 تھی، تجھے کیا لینا؟ نبی کا صدیق ہے، نبی کا عمر ہے، اللہ اکبر، جنہیں روزے میں سونے کی جگہ مل گئی وہ فاطمہ کیسے کھا سکتے تھے؟ اور میرے چاند اور میرے پیاروں اور میرے یاروں، تیرے بیٹے کوئی گالی دے تو اسے اپنے محلے میں برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی دکان سے پاس برداشت نہیں کرتا، جو فاطمہ کو دھکے دے یہ کیسا باپ ہے جنہیں روزے میں سلا کے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل تھے، سارے صحابہ انصاف پسند تھے، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ اللہ اکبر وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، بلند آواز سے کہو آل رسول کے حبدار تھے، وفادار تھے۔ رب کعبہ کی قسم رشتہ داریاں بھی ان کی تھی، تعلق داریاں بھی ان کی تھی، لینا دینا بھی ان کا تھا۔ اوے لوگو اللہ اکبر، ان کے گلے مت کرو۔ کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کہا مانیں گے۔ بتا تیرا یہ
کرتا کہاں سے آیا ہے, یہ نیا جوڑا کہاں سے سلوایا. عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ترانے ہو رہے. عمر جا رہے, اللہ اکبر, وہ سیدھا پیمند والا کرتا پہنا ہوا اور پیر کے اندر جوتا ہی کوئی نہیں. صحابی روک کے کہتے ہیں عمر جوتا کہاں چلا گیا؟ فرمایا کیا ننگے پیر عید نہیں ہوتی؟ اوے لوگوں, میری تنخواہ مجھے نیا جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی. نیا جوتا بیت المال سے لوں گا تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اوے بیت المال سے جو 2 درہم کا نیا جوتا نہیں لیتا وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟ چلو فرض مانو فاطمہ کا باغ کھا گئے تو آگے کس اولاد کی ملکیت کیا تھا, دیا کسے تھا؟ وہ باغ کہاں چلا گیا؟ امام زمانہ کی طرح پہاڑوں میں غائب ہو گیا؟ وہ باغ ہے کہاں؟ اڑ کے گلے کرتے ہو جن کو اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور نبیوں پر کتابیں جو نازل ان میں تذکرے. سر جھکا کے بیٹھ گئے, آنکھوں میں آنسو. عبداللہ بن عمر اٹھے, ابا کی ٹھوڑی پکڑ کے اوپر کی اور اپنے صافے سے آنسوؤں کو صاف کیا کہ ابا وہ اولاد کیا کرے جن کا باپ ان کے سامنے روئے, مر نہ جائے. جوان اولاد کے ہوتے ہوئے باپ روئے. چچا جواب میں دوں گا. باپ کو سینے سے لگایا. چچا کل شام میں اپنے ابا کے گھر گیا تھا, میرا باپ تسلے میں پانی ڈال کر ننگا بیٹھا ہوا تھا, تہمت پہنا ہوا تھا, پانی ڈال کر اللہ اکبر اپنا تن کا کرتا دھو رہا تھا. میں نے کہا ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہ میرا باپ اتنے میں کرتا ملنے لگ گیا, ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا, ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا. میں نے باپ کا کرتا اٹھایا, میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ بیٹا کل پہل کے قصر خلافت میں جاؤں گا. میں نے کہا ابا یہ کرتا پہننے کے قابل ہی کوئی نہیں رہا, جگہ جگہ سے پھٹ گیا. کہنے لگے بیٹے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, اس کے پاس دوسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ آج جو بیت المال سے سب مسلمانوں کو کپڑا ملا, کہ بیٹے میرا قد لمبا جسم چوڑا, اتنے کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا. اللہ اکبر. چچا میں اپنے گھر دوڑا گیا, جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ لا کے میں نے باپ کی جھولی میں ڈالا. تب میرے باپ نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا. سلیمان کو دیکھا رو رہے, صحابہ کو دیکھا رو رہے, مسجد نبوی میں رونا دھونا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. ایک صحابی کھڑا ہوا, حضرت عمر کو دیکھ کے کہنے لگا عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا, تیرا انصاف والا زمانہ دنیا کو بدلانا مقصد تھا. اے عمر اشارہ کرنا تیرا کام ہے, سر کٹا کے تیرے قدموں میں نچھاور کرنا ہمارا کام ہے. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور میرے عزیزو اللہ غنی, آخری باتوں میں چھوٹی سی بات لے لو. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ اللہ اکبر. جب فتوحات کا زمانہ آ گیا, صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں عمر سے کو اپنی پگڑی بدل لے, عمر سے کو اپنا کرتا بدل لے, عمر سے کو اپنے تکیے کو بدل لے. اینٹ کے سرانے پر کب تک زندگی گزارے گا؟ ایک کرتے میں پھٹے ہوئے تہمت پہ کب تک زندگی گزارے گا؟ اللہ اکبر. 17 پیمند والا کرتا کب تک پہنتا رہے گا؟ کہے کون؟ عمر تیرا جلال ہے. اللہ اکبر. 2 مائیں, حضرت حفصہ بیٹی نبی کی بیوی, حضرت عمر سسر ہے نبی داماد ہے, ایک بیٹی ایک بیوی سیدہ عائشہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی. 2 مائیں آئی. عمر السلام علیکم, اما جان بیٹھ جائی. اللہ اکبر. عمر تیرے پاس ہم ایک پیغام لے کے آئی. کیا پیغام لے کے آئی؟ اللہ اکبر. عمر کیسر و کسرا کے شہزاد ملاقات کے لیے آتے ہیں. عمر ذرا اپنی حالت بدل لے. اللہ اکبر. سوکھی روٹی کو گھی لگا لیا کر, بغیر چھنے ہوئے آٹے کو چھان لیا کر. عمر 2-4 نئے کرتے سلوا لے. حضرت عمر نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف
मुंह मोड़ा, ज़ारों कतार रोने लगे। अम्मा मुझे नाम बता जो उमर की हालत को बदलने का कहते हैं। तमाचे मार मार के मैं उनका चेहरा बिगाड़ दूं, दुर्रे मार के मैं उनकी चीखें निकलवा दूं। हज़रत आयशा रोने लग गई। उमर अल्लाह तेरे पे रहम करे, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी आ गई। अम्मा के आगे सर झुका के बेटी हफ्सा को अपने पास बुलाया। बेटी तुझे वो वक़्त याद है? का कौन सा वक़्त? एक दिन तूने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खाना रखा, वो खाना तूने मेज़ के ऊपर रख दिया। अल्लाह का नबी खाने को देख के रोने लग गया और कहने लगा, ए हफ्सा ये बादशाहों की तरह मुझे खाना क्यों दे दिया? मैं तो गुलाम हूँ और गुलामों का काम तो नीचे बैठना होता है। ए हफ्सा क्या मेज़ हटा के नीचे बैठ के खाना नहीं खाया? अल्लाह अकबर। मैं हफ्सा रो के कहने लगी उमर हक कह रहा है। फिर अम्मा आयशा से रस करने लगे, आयशा सारी उम्मत की माँ, अल्लाह अकबर तुझे वो वक़्त याद है जब हुजरा मुबारक में ईशा की नमाज के बाद तशरीफ लाए, हुजरे का पर्दा हटाया, अपने बिस्तर पर फूलदार चादर बिछी देखी, कदम बाहर निकाल के खड़े हो गए और कहा, आयशा मेरे बिस्तर पर ये फूलदार चादर कहाँ से आई? मैंने कहा, अल्लाह के नबी पड़ोसन हदिया दे के चली गई, आपके बिस्तर से मैंने कोई बिस्तर ना देखा, अल्लाह अकबर बेहतर चीज ना देखी, इसलिए मैंने फूलदार चादर बिछा दी। आपकी चीख निकली और आपने फरमाया, आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए फूलदार चादर का हमारे से क्या वास्ता? आयशा फिर तूने क्या किया? रब्बे काबा की कसम जब तक मैंने बिस्तर से चादर ना उठाई पैगंबर ने घर के अंदर कदम नहीं रखा था। आज तेरे मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, कलीन बदलो, फ्रिज बदलो, पर्दे बदलो, और मेरी बेटी अल्लाह अकबर क्या दुनिया के कहने पर तो सुहाग भी बदलेगी, कसम भी बदलेगी। खुदारा खुदारा घर के अंदर रौनक कलीनों से पर्दों से नहीं आया करती, घर के अंदर रौनक तो किरदार से आया करती है। किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरी गोद को आबाद करे, किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरे घर को आबाद करे, किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरी चौखट को आबाद करे, किरदार ऐसा बना बेटी की माँ बने, बेटे की माँ बने। खुदा तुझे बेटी दे तो तेरी गोद में राबिया बसरिया नजर आए, अल्लाह तुझे बेटा दे तो तेरी गोद में देखने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी नजर आए। याद है तुम्हें सारे मंजर? कहा गई उम्मे सलमा बुलाओ अल्लाह गनी और पूछो उम्मे सलमा से कि घर तशरीफ लाए, रोटी दस्तरखान चंगेर से आपने उठाई और यूं करके रोटी को खोल के देखा, डब्बे के अंदर बिल्कुल अल्लाह अकबर नीचे जो घी रहता है और आग की चंगारियां राख बन बन के उसके घी के डब्बे में गिरती हैं। उम्मे सलमा ने यूं करके वो घी चुपड़ दिया और रोटी मेरे अजीजों काले जर्रों वाली आई। खुदा के पैगंबर ने देख के कहा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इस रोटी पे घी कहां से आ गया? इस रोटी पे घी कहां से आ गया? ओए लोगो अल्लाह अकबर, वही दास्तान वही नकल उमर ने उतारी। हजरत अफसा कहती है मैं घर में दाखिल हुई, सूखी रोटी, जौ की रोटी, बगैर छने आटे की रोटी, टुकड़ा हाथ में, हजरत उमर ने यूं करके चबाया, अल्लाह अकबर, मुंह में डबा डाला, अल्लाह अकबर, लुकमा यहाँ फंस गया, पानी मुंह में डाला और अपने गले पे उंगलियां फेर फेर के कह रहे, उमर इसे निगल जा, उमर इसे निगल जा, क्योंकि क़यामत के दिन ना शुक्री की तो इस टुकड़े का भी तुझे जवाब देना पड़ेगा। माँ ये रोने लग गई, अल्लाह, माँ ये रोने लग गई और कहने लगी, उमर खुदा तेरा भला करे, दस्तरखान ना बदल, मकान ना बदल, खाना ना बदल, चलिए कुर्ता ही बदल ले। हफ्सा मेरी बेटी, नबी की बीवी, उम्मत की माँ, जब तुझे इतला मिली, सैयदा आयशा ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि बिलाल मिंबर पर जाकर ऐलान कर दे, आज उम्मत यतीम हो गई, सारे इंसानों का गमखार सोना लजपाल नबी दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ हाँ हफ्सा तेरे कानों में आवाज पड़ी थी, कजी पड़ी थी, तू घर आई, तूने सोने मनमोने का चेहरा देखा? कहा हाँ चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, उम्मे सलमा ने कपड़ा चेहरे से हटाया था, कहा हटाया था? का फिर तूने उम्मे सलमा ने यूं करके चेहरे सीने पर हाथ फेरा था? कहाँ फेरा था? फिर माई सलमा ने सूंघ के देखा था, सूंघा था? कहाँ फिर क्या कहा था? उम्मे सलमा ने कहा था, हुजूर के विसाल के बाद मैंने नबी के सीने पर हाथ रखा और मैंने कहा सोने किसके हवाले छोड़ के चला गया? अल्लाह की इज्जत की कसम। उम्मे सलमा कहती है मौत आ गई, कब्र में चली गई, लेकिन हाथ से नबूवत वाली खुशबू न गई। अल्लाह अकबर,
حفصہ تجھے یاد ہے؟ کہنے لگی کیا رب؟ اللہ اکبر. کہنے لگی حفصہ ام سلمہ نے تو سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا, تو نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا, بل دیتے 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 میں یہاں ناف تک لے آئی, بھائی سلمہ نے مجھے کو نہیں ماری. اور کہنے لگی کیا کر رہی ہے؟ اللہ غنی, امت یتیم ہو گئی, تجھے چادر کی لالچ پڑی ہے. اللہ غنی, حفصہ تجھے اللہ کی قسم ہے, تجھے سونے نبی کی عزت کا واسطہ, بتا تو کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ اما حفصہ سے رہا نہ گیا, چیخ مار کے رونے لگی. کہنے لگی ابا عمر, اللہ اکبر, کون کہتا ہے میں برکت کے طور پر, نشانی کے طور پر چادر رکھ رہی تھی, بلکہ میں تو گرے بال سے لے کر اللہ اکبر کرتے کے کنارے تک کے پیوند گر رہی تھی. میں نے سارے پیوند گنے اور میرے دروازے پر آ کے کہا, اے لوگوں, مال پر, دولت پر, کپڑے لتے پہ ناز نہ کرنا, تم اس نبی کے امتی ہو جو نبی 17 پیوند والا کرتا پہن کے دنیا سے گیا ہے. حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگے اے حفصہ, کیا میرے کپڑے بدلنا چاہتی ہے؟ اگر نبی 17 پیوند والے کپڑے میں گیا تو مجھے بھی جانے دے. پھر رو کے فرمانے لگے 3 دوست تھے, کہہ دو نا سبحان اللہ. فرمایا 3 دوست تھے, پہلا دوست بڑی پیاری زندگی گزار کر اپنے آخری مقام پہ چلا گیا, دوسرا دوست اس کے نقش قدم پر چلتا اس کے مقام پر چلا گیا, رہ گئی میری باری. کیا تم مجھے دوستوں سے جدا کرنا چاہتی ہو؟ بعد میں تم جو مرضی کرنا, مجھے اسی ڈگر پہ چلنے دو. پھر وہ آخری وقت آیا, نماز کی حالت میں جب آپ کو زخمی کیا گیا, آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا. عبداللہ بن عمر کا جی کما عائشہ کے حجرے میں جا کے عمر کا سلام کہہ دے اور کہہ دے یار اپنے یاروں کے ساتھ سونا چاہتا ہے. اللہ اکبر, اجازت دے تو جنت البقیع میں لے جان, اجازت دے تو حجرے میں لے جانا, وگرنہ مجھے جنت البقیع کے کونے میں ڈال دینا. اللہ غنی, عبداللہ بن عمر گئے, جا کے دروازہ بجایا, من دق الباب, کون دروازے پر؟ خطاب کا بیٹا آیا. اما کہنے لگی عبداللہ بن عمر اندر آ جا. کہ میں اندر گیا, میں نے دیکھا اما چنری اپنی آنکھوں پر رکھ کے رو رہی ہے, میں نے دیکھا اما کا دوپٹہ گیلا ہو گیا. اللہ اکبر, میں نے کہا اما کیا ہوا؟ کہ آج وہ عمر دنیا سے چلا گیا جس کے بارے میں بدر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم غیر عمر. اللہ اکبر, جس کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جب دار ارقم میں آ کر عمر نے کلمہ پڑھا تھا, حضور نے گلے سے لگا کے فرمایا تھا عمر تیرے کلمہ پڑھنے پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو رو نہیں رہا ہو, کوئی آسمان کا ایسا فرشتہ نہیں جو خوش نہیں ہو رہا ہو. پھر نبی نے فرمایا تھا اللہ اکبر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی. کہنے لگے ہاں ہاں اس عمر دنیا سے چلا گیا, اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں. کہنے لگے ماں جاتے ہوئے گزارش کر کے چلا گیا اور کہہ کے چلا گیا اجازت ہو تو ان یاروں کے ساتھ سونے کی جگہ دے دو. اماں کی کوک نکلی, کہنے لگی اللہ عمر کا بھلا کرے, جگہ تو میں نے عمر اپنے لیے رکھی تھی لیکن تیرے احسان کو چکانے کا آج دن آ گیا ہے. کب؟ جب سارے مدینے والوں کی میرے پہ انگلی اٹھ گئی تھی. اللہ اکبر, دنیا کہتی تھی عائشہ تیرا دامن داغدار ہو گیا. اللہ غنی, ابا اوپر بالکونی میں بیٹھا رو رہا تھا. میں نے کہا ابا جا مدینے والوں کو جا کے میری پاکیزگی بتا. ابا کہہ رہا تھا بیٹی اگر میں جا کے لوگوں کو صفائیاں دوں گا لوگ کہیں گے باپ بیٹی کے لیے آ گیا. ابا تو چلی جا, لوگ کہیں گے بیٹی اللہ اکبر آ گئی. یہ کون عائشہ, یہ کون عائشہ؟ اللہ اکبر, سن لو جملہ. کہنے لگی میں تو جھولا جھول رہی تھی, میں تو جھولا جھول رہی تھی. میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے کے کونے میں چلی گئی. اللہ اکبر, مدینے کی عورتیں آئی, مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی, کوئی میرے ہاتھ کوئی میرے پیر کو ہاتھ لگا کے رونے لگی. میں نے کہا کیا بات ہے, آج سے پہلے مجھے ہاتھ ہی لگایا, آج سے پہلے مجھے اٹھایا کوئی نہیں. مدینے کی عورتیں کہنے لگی عائشہ تیری نسبت بدل گئی, پہلے صدیق کے ساتھ نسبت تھی اب نبی کے ساتھ نسبت ہے. عائشہ تو سارے جہان کے نبیوں کی سردار کی بیوی بننے والی ہے. اماں کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنے میں حضور تشریف لائے, حجرے کا پردہ ہٹایا, میری ماں نے کھٹڑا چرپائی بچھائی, رحمت دو عالم آ کے بیٹھ گئے. میری اماں دودھ کا پیالہ لے کے آئی, رحمت کائنات کے سامنے جب دودھ کا پیالہ آیا
آپ نے 3 گھونٹ بھرے اور پھر آنکھ کی ایڑی سے میری طرف دیکھا. میں حضور کو دیکھ کے شرما کے بارے منہ چھپا گئی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او میری ساس صاحبہ یہ پیالہ دودھ کا اٹھا میری عائشہ کو جا کے پلا دے. میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے گئی, مدینے والیاں رونے لگ گئی. میری اماں نے دودھ کا پیالہ لے جا کر میرے منہ کے قریب کیا, میں نے پرے جھٹک دیا. میں نے کہا اماں تجھے دودھ پلانے کی لگی ہے, مجھے تو تیرے سے جدائی کا صدمہ کھایا جا رہا ہے. کہ جب میرے دودھ کے پیالے کو جھٹکا مدینے والیاں رو کے کہنے لگی عائشہ کا انکار نہ کر, رب کعبہ کی قسم یہ دودھ نہیں ہے حوض کوثر کا پانی ہے. کہ عمر تیرے آج احسان چکانے کا بدلہ یاد آ گیا. عمر وہ وقت یاد ہے جب میرا گھر والا لوگوں سے میری صفائیاں مانگتا پھر رہا تھا. عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو بھی تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. عمر تیرے ایک جملے نے خدا کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا. عمر میرے ایک آنسو نے سپر طاقت کو اللہ اکبر بولنے پر مجبور کر دیا. کیا طاقت تھی, اللہ اکبر. میرے عزیزو جب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تیرا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے, حضرت عمر نے سادہ جھٹکی سی مثال دی کہ کملی والے کبھی تیرے تھوک سے بدبو آئی کر نہیں, کملی والے کبھی تیرا کوئی سایہ آیا نہیں, کملی والے تیرے جوتے پہ کسی جانور کا گند لگا کے نہیں, کملی والے تیرے جسم پہ مکھی بیٹھی کے نہیں. اللہ اکبر. کملی والے جب تیرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, تیرے جوتے پہ گندگی لگنے نہیں دیتا, تو تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے آنے دے گا. حضور نے چادر مبارک اوپر لے لی, وہی کے آثار نظر آئے. اللہ اکبر. چہرہ ہٹا, چہرے سے کپڑا ہٹایا, فرمایا عمر جو فیصلہ تو نے عرش میں سنایا وہ فیصلہ اللہ نے عرش میں سنا دیا ہے. سبحانک ھذا بہتان العظیم. جا اپنے عمر سے کہہ دے آج وہ 100 سال کا بدلہ چکاؤں گی. آج عائشہ نے اپنے در کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے. حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور اللہ اکبر. حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ اکبر ابا جی, ابا نے اجازت دے دی. ابا کہنے لگا بیٹا اجازت خوشی میں دی یا مسکرا کے دی یا غم میں. کہ ابا یہ تو پتہ کوئی نہیں. کہ بیٹا اب تو عمر کی جان میں جان ہے, جب عمر دنیا سے چلا جائے اللہ اکبر اس وقت جانا اور کہنا اب تو عمر مر گیا ہے, اب تو غلام اجازت مانگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی حضرت حسن آ گئے, حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے عمر کیوں رو رہا ہے, موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے. اللہ اکبر. بار بار تجھے جنتی ہونے کی بشارت دی, موت کے ڈر سے. فرمایا علی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, اس ڈر سے رو رہا ہوں موت کے بعد پتہ نہیں عمر کے ساتھ کیا ہوگا. اے لوگوں جس کی صفائیاں عرش پر خدا دے, جس کی بات پر قرآن اتارے وہ موت سے ڈر رہا ہے. ہمیں موت سے ڈر نہیں, قبر سے ڈر کوئی نہیں. میرے عزیزو اللہ اکبر. وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جسے دنیا کہتی ہے فاطمہ کا باغ کھا گیا, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, محرم سفر میں نہیں, ربیع الاول میں خدا مدینے لے جائے لے جانا. اللہ اکبر. جا کے دیکھ لینا باغ دبانے والے نہیں بلکہ گھر بار لٹانے والے محمد کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. آج ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو, کردار میں, گفتار میں, شکل میں, صورت میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابو بکر سے کے وصال سے, نبی کے وصال سے, عمر کی شہادت, عثمان غنی کی شہادت, حضرت حسن کو زہر دیا جانا, حضرت حسین کی شہادت, حضرت حمزہ کی شہادت. دیکھو یہ شہادت کے وقت جھولی میں کیا لے کے گئے, نماز کا تحفہ ان کی جھولی میں, قرآن کا تحفہ ان کی جھولی میں, سجدوں کا تحفہ ان کی جھولی میں, اخوت مساوات کا تحفہ ان کی جھولی میں, ہمدردی خیرات کا تحفہ ان کی جھولی میں. آج 1400 سال کے بعد وہ تحفے جن کی جھولی میں آ نظر آئے تو سمجھ لینا عمر بھی ان کا, حسین بھی ان کا, اہل البیت بھی ان کے, صدیق بھی ان کا. اللہ اکبر. عمر نمازی, حسین نمازی, عثمان نمازی, عمر قاری, عثمان قاری, حسین قاری. اللہ نے مسلمانوں یہ دولت آپ کو مجھے عطا فرمائی. اللہ اس دولت کو سنبھالنے کی, اللہ اس دولت کو سنبھالنے کی اور آگے قبر میں لے جانے کی اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرما دے. نیت کرو, آج نیت کرو انشاءاللہ اہل البیت کے اور صحابہ اکرام کو کے مشن کو قیامت کی صبح تک جاری رکھیں گے. حق گوئی, حق بات کہنے میں نہ دبیں گے نہ ڈریں گے. صحابہ بھی ہمارے, کہہ دو بے شک, اہل البیت بھی ہمارے, پاکستان بھی ہمارا, کشمیر بھی ہمارا,
فلسطین بھی ہمارا، پاکستان اللہ اکبر اس کی خوشیاں بھی ہماری۔ ہم صرف 14 اگست کو خوشی نہیں مناتے، ہم ہر دن ہر نماز میں دعا کے بعد خوشی مناتے ہیں، اور اسی لیے ہماری زبانوں پر خواہ افغانستان ہو، ہماری زبانوں پر خواہ کشمیر ہو، خواہ ہماری زبانوں پر میرے عزیزوں بیت المقدس فلسطین ہو، کاش ہماری زبانوں پر پاکستان ہو، ہم اس رشتے کو ڈالر اور پاؤنڈ پہ نہیں ناپتے، بلکہ ہماری زبان سے لفظ نکلتا ہے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، گھٹ آواز ہے، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، مکہ مدینے سے ہمارا رشتہ کیا، بیت المقدس سے ہمارا رشتہ کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا، پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، ہاتھ اٹھا کے، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، یوم پاکستان، افواج پاکستان، جتنی ملک کے اندر انتظامیہ، خصوصاً بکر شہر کی انتظامیہ، خصوصاً ہمارے ایس ایچ او صاحب سے بڑوں تک، جتنے الحمدللہ محرم الحرام کو پرعمل طریقے سے گزارنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، ہم جامع مسجد اللہ اکبر جامع رشیدیہ میں حسینی صاحب کی زیر قیادت میں، رانا آفتاب صاحب کی زیر قیادت میں، ہم تمام اللہ اکبر انتظامیہ سیکیورٹی گارڈ کو تہ دل سے سلام بھی پیش کرتے ہیں، مشکور بھی ہیں، کہہ دو ہمارے علاقے کی انتظامیہ، ہمارے علاقے کی انتظامیہ، افواج پاکستان، پاکستان